بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی احتشام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج سورۃ الانعام مکمل تلاوت ہوئی تراویح میں، جس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو بنایا اور نور کو بنایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مقررہ ایام اور مدت تک کے لیے دنیا میں تمہیں ٹھہرنے کے لیے رکھا، پھر ایک مقررہ وقت پر موت دے گا۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم اس کے بارے میں شک کرتے ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، الوہیت کا ذکر ہوا، پھر قرآن مجید قرآن رشید کی حقانیت کا ذکر ہوا، پھر اللہ رب العزت نے ایک نظریہ اور عقیدہ ایمان والوں کو دیا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ رب العزت تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی بھی ٹالنے والا نہیں سوائے اس کے۔ جتنا مرضی دنیا کی طاقتیں ہو جائیں جمع، اس تکلیف سے بچا نہیں سکتی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے تو پھر وہ کوئی بھی دنیا کی طاقت اس بھلائی کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس کی مثال سب سے بڑی امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، نبی سے تو پہلے سے تھے لیکن 40 سال کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سارے کافر آپ کے مخالف ہو گئے، مشرکین مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ مکہ کے اندر تو صحابہ کرام علیہ رضوان پر ظلم کے پہاڑ گرائے گئے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو کون سی وہ تکلیف ہے جو حضور کو نہ دی گئی ہو، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک موقع پر انہیں فرمایا، تم جو مرضی زور لگا لو، اللہ رب العزت نے مجھے دین اسلام کا بانی بنا کر بھیجا ہے، میں رب کی الوہیت اور وحدانیت کے اعلان کرتا رہوں گا، اپنی رسالت کا پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ اور آج تک دین اسلام کی دشمن وہ اسلام کو مٹانے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن خالق کائنات کی طرف سے چونکہ اسلام مقبول ترین دین ہے، اس لیے یہ غالب ہو کر ہی رہے گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے ایک مقام پر مسلمانوں کو توجہ دیتے ہوئے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، لوگوں دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک کھیل تماشا، چند ایک دنوں کے یہ ایک رنگت ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آنکھ بند ہو جانی ہے۔ ہاں وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ضرور آخرت کا گھر جو ہے وہ دائمی ہے اور ہمیشہ وہ ہے، خیر للذین یتقون، وہ بہتر ہوگا ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید قرآن رشید کی مختلف متعدد مقامات پر مختلف اعتبارات سے تذکرہ کیا، اور ایک مقام پر تو یوں انداز اپنایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، اسی طرح ہم نے آزمایا ان کے بعض کو بعض سے تاکہ وہ کہہ سکیں کیا یہ وہی ہیں جن پر اللہ رب العزت نے ہم میں سے چن کر ان کو احسان کا مصداق بنایا
کہ اپنا احسان ان پر اتارا، پھر بھی یہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر خالق کائنات جل وعلا ایک آیت مبارکہ 61 میں سورہ انعام کی فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا، وہی تم پر نگہبان بھیجتا ہے، کرامن کاتبین مقرر ہیں اسی کی طرف سے، حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا، جب تم میں سے کسی ایک کے موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، وہ اس حکم کو بجا لانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، پر وقت یک لخت وہ روح قبض کر لیتے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہ ہی پر حق مددگار ہے، أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، خبردار اسی کا ہی حکم چلنا ہے، کون ہے اس سے زیادہ جلد حساب لینے والا۔ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، پھر اللہ جل مجد الکریم نے ایک اور آیت نمبر 65 میں جو انداز اپنایا، فرمایا اے محبوب ان کو کہہ دو هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا، وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی زمین جو ہے اس پر زلزلے طاری ہوں، سب کچھ چٹیل میدان ہو جائے، او یلبسکم شیعا، یا مختلف قسم کا، ویذیق بعضکم بأس بعض، یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک دوسرے کا دشمن بنا دے اور تم لڑتے رہو اور تم عذاب میں مبتلا رہو۔ اس قرآن مجید کی آیت میں مفسرین کرام نے ایک روایت نقل کی کہ حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مسجد بنی معاویہ میں نماز ادا کی، 2 رکعت نماز نفل، پھر اس کے بعد آپ نے بڑی لمبی دعا فرمائی، بڑی لمبی دعا فرمانے کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف حضور متوجہ ہوئے، فرمایا میرے صحابہ میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، 2 سوال قبول کیے گئے اور 1 قبول نہیں کیا گیا۔ ایک تو میں نے اللہ رب العزت سے یہ سوال کیا، اے میرے رب میری امت کو اجتماعی طور پر قحط سالی میں مبتلا نہ کرنا، کہ پوری امت ساری کی ساری قحط سالی میں مبتلا ہو کر برباد ہو جائے، اس عذاب سے میری امت کو بچانا۔ چیدہ چیدہ کسی علاقے میں کسی ایریے میں ہو جانا یہ اور بات ہے، اجتماعی حضور دعا مانگ رہے ہیں اور فرمایا یہ میری دعا قبول ہوئی۔ دوسرا میں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، سوال کیا یا اللہ میری امت کو اجتماعی طور پر غرق نہ کرنا، کہ یوں کہ پوری دنیا میں جس طرح نوح علیہ السلام پر طوفان آیا کہ پوری کی پوری سوائے چند افراد کے باقی ساری کی دنیا غرق ہو گئی تھی، ایسا بھی نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرا یہ سوال بھی قبول کیا اور دعا قبول ہوئی۔ تیسرا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میری امت کو آپس کے ایک دوسرے کے دشمن بننے سے، ٹکڑے ہونے سے بچانا اور پناہ عطا فرمانا۔ حضور نے فرمایا میری یہ دعا اللہ رب العزت نے موقوف کر لی، یہ سوال مکمل نہ ہوا۔ آج لوگ اتحاد اتفاق کی بات کرتے ہیں، حق کو بھی نہیں دیکھتے، اس چکر میں بد مذہبوں سے جوڑ تعلقات قائم رکھتے ہیں، کہتے ہیں سب ہم ایک ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آزمائش کا سلسلہ جاری رہنا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے رہیں، حق پر قائم رہیں اور صراط مستقیم پر چلتے رہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ پھر خالق کائنات نے چند آیاتوں میں یہ انداز اپنایا کہ آیت نمبر 68، 69 اور 70 میں فرمایا اے قرآن پڑھنے والے الذین یخوضون فی آیاتنا، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو ہماری آیاتوں میں ٹامک ٹویاں کر رہے ہوں، بیٹھ کر باس مباسیں، قرآن پڑھتے نہیں، دین سیکھتے نہیں، لیکن 2 بندے جمع ہو جائیں پارکوں میں بیٹھ کر حضور کے دین پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یار اس کا کیا مطلب ہوگا، پھر وہ اپنی عقل سے رائے زنی کرتے ہیں، یعنی بطور مذاق دین کا اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا اے قرآن
سننے والے جب تو کچھ لوگوں کو ایسا دیکھیں کہ وہ ہماری آیاتوں میں ایسے ہی من گھڑت باتیں گھڑ رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ تو ان سے اعراض کر، اس لیے کہ علماء کی ذمہ داری ہے اور یہ لازم ہے ہم پر کہ ہم علماء کے پاس بیٹھیں، دین سیکھیں، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے اعراض کر حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ اور موضوع بات کرنا شروع کر دیں، اگر وہ اور موضوع چھیڑ دیں معاملات کا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر تجھے شیطان بھلا دے، کبھی تو ان کے پاس جا کر بیٹھ جائے اور وہ دین کے خلاف باتیں کرنے والے ہو جائیں، شروع ہو جائیں، تو فرمایا فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ یاد آنے کے بعد مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھنا، یعنی دین کے مذاق اڑانے والوں کو قرآن نے ظالم کہا، یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہے جو دین کا مذاق اڑائے۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں آج جو دین پر جتنا انگلیاں اٹھاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ ہمارا لیڈر ہے، کیونکہ یہ دین کا مذاق اڑا دن دہاڑے دین کا ایسے مذاق اڑاتا ہے کہ کل قیامت کے دن علماء سے بھی پوچھا جائے گا اور دین پر ایمان رکھنے والوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اتنی تمہاری عقل چلی گئی تھی کہ وہ دن دہاڑے پرانی آیاتوں کا مذاق اڑاتا ہے، جہاد کا معنی غلط لیتا ہے، جہاد تو اعلاء کلمت الحق کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، وہ الفاظ دین کے استعمال کرتے اپنی ذاتی مفاد کے لیے، تو اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ دین کا مذاق اس سے بڑا کیا اڑایا جائے گا۔ فرمایا یاد آنے پر ایسے ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ پھر خالق کائنات نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اسی پارے میں 7ویں پارے میں سورہ انعام میں چند ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کا نام ذکر ہوا، ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یاسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام۔ خالق کائنات نے آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان انبیاء کرام میں سے ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ آج ٹکے کے بندے انبیاء پر اپنے آپ کو تناسب لیتے تھے، کہتے ہیں ان کی جیسے تربیت ہو رہی تھی میری بھی ویسے تربیت رب کر رہا ہے، بھی ٹکے کے بندے، اس سے بڑی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر نہ آئے تو اور کیا۔ اللہ فرماتا ہے انبیاء کرام کی جماعت ایسی ہے کہ اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو پورے جہان والوں پر فضیلت دی ہے، اور جہان والے جتنے مرضی ترقی کر جائیں، جتنے بڑے نالج رکھنے والے ہوں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتے ان کی گرد راہ کو بھی۔ بلکہ قبلہ امیر المجاہدین کی ہم الفاظ میں بات کریں تو فرمایا کروڑاں لاکھوں وہ لوگ جن کو اپنے علم اور عقلوں پہ ناز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سواری نے جس جگہ پر پیشاب کیا وہ سارے لاکھوں اس پر ہزاروں مرتبہ قربان ہو جائیں، پھر بھی وہ حضور علیہ السلام کی سواری مبارک کے پاؤں لگنے والی مٹی کا بھی مقابلہ اور برابری نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی برابری کے دعوے کریں۔ پھر خالق کائنات نے 8ویں پارہ سورہ انعام ہی چل رہی ہے، اور اس کے اندر ایک مقام پر آیت نمبر 122 میں فرمایا اومن کان میتن فحییناہ وجعلنا لہ نورا، کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی دی۔ اس مردے سے مراد ہے کفر، جب بندہ کفر پر ہو پھر چلتا پھرتا مردہ ہے، اگر نور ایمان اسے نصیب ہو جائے حقیقت میں وہ زندہ ہے۔ فرمایا پھر ہم نے اسے نور ایمان عطا کر کے زندہ کیا، پھر ہم نے وجعلنا لہ نورا، ہم نے اسے نور عطا کیا، یمشی بھی فی الناس، پھر اس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے، کیا کمم مثلہ فی الظلمات، اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو ہمیشہ تاریکیوں میں رہا، وہ جہنم سے تاریکیوں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ یہاں جناب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو لہب ان کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کو زندہ کہا گیا اور ابو لہب کو مردہ کہا جا رہا ہے۔ ہوا یہ ابھی تک سیدنا امیر حمزہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن خاندانی نسبت تو حضور کے ساتھ تھی، حضور کے چچا ہیں، تو
حضور علیہ السلام مکۃ المکرمہ میں تھے، ابو جہل نے حضور پر بڑے نازیبہ جملے بھی بولے اور آپ پر جو ہے نجاست پھینکنے تک اس نے کوشش کی، یعنی آپ کو بہت تکلیف پہنچائی۔ یہ سب منظر لوگوں نے دیکھا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ وہ جنگل میں گئے ہوئے تھے، تیر کمان لے کر شکار کرنے، واپس آئے تو گھر میں نہیں گئے تھے، کسی نے کہہ دیا تمہیں پتہ ہے کہ آج محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے آپ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، نازیبہ جملے بولے ہیں، تم نہیں تھے، تم سوچ ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے کتنی اذیت پہنچائی۔ فوراً یہ ناموس رسالت پر پہرے داری کا انعام، فوراً یہ نہیں دیکھا کہ کیا ہوا، سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچے۔ اسے اس وقت ابو الحکم کہا جاتا، انہیں جا کر اسی تیر کے ساتھ مارنا شروع ہو گئے۔ یہ نے دیکھا بوڑھا ہے، فلاں ہے، لوگ مکہ والے اس سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس نے کہا، جب دیکھا کہ سیدنا امیر حمزہ کی آنکھوں میں جلال ہے، آج یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو بڑا معذرت خانہ رویہ اختیار کر کے عاجزانہ کہنے لگا، اے ابو یعلا، یعنی حضرت امیر حمزہ کا یہ کنیت تھی، کہنے لگا اے ابو یعلا، پتہ ہے تمہیں کہ وہ ہر وقت ہمارے معبودوں کو غلط کہتے ہیں، ان کو غلط کہتے ہیں، تو ہمیں بے عقل کہتے ہیں، ہمیں احمق کہتے ہیں، جو ان کی بتوں کی پوجا کریں انہیں احمق کہتے ہیں، تو میرے لیے سے برداشت نہیں ہوا۔ تو حضرت سیدنا امیر حمزہ نے کہا، ان کا قصور یہی ہے کہ وہ تمہیں پتھروں سے تراشے ہوئے معبودوں سے جان چھڑا کے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کا کہتے ہیں، تم اس لیے ان کے ساتھ بغض اور حسد کرتے ہو۔ سنو، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سیدنا امیر حمزہ۔ تو مفسرین کرام نے لکھا، حضرت سیدنا امیر حمزہ پہلے مسلمان نہیں تھے، ابھی ان کو وہ نور کون سا عطا ہوا؟ چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات کی حفاظت کا عمل کیا، اور خالق کائنات اس بندے کو خزانہ غیب سے وہ دولتیں عطا فرماتا ہے جس پر دنیا رش کرتی ہے۔ اب سیدنا امیر حمزہ پہلے مسلمان نہیں تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی ناموس پر پہرا دیا، ایک کافر کو للکارا، اور یہ نہ دیکھا کہ میں تو ابھی مسلمان نہیں ہوں، لیکن حضور کو اذیت دینے کا اس نے بدلہ لیا۔ جب بدلہ لیا، خالق کائنات نے ان کے سینے کو نور عطا فرما دیا، اور اسی لیے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ رب العزت جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی وہ پھر گمراہی میں ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں صراط مستقیم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت میں کامیابی دین اسلام میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔